السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، سامعات و ناظرات، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ہر طرح کی مصیبتوں سے بچایا اور علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 12 دروس الاشیاء کا سبق نمبر 12 پڑھا تھا اور 11 بھی پڑھا تھا اور اسے سمجھا تھا، اور اس میں جملے آئے تھے ان کو بھی پڑھا تھا، سمجھا تھا، اور ہم جملے بنانے بھی لگ گئے۔ اب جو ہے 13واں سبق ہے، اسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 13، اعضاء الانسانی، انسان کے اعضاء، یعنی انسان کے اعضاء جسم میں کتنے ہیں؟ 360 کم و بیش۔ تو سارے اعضاؤں کے نام جو ہے یہاں تو نہیں ہیں، لیکن جتنے ہیں الحمدللہ اس کو معلوم کریں گے اور اس کے معنوں کو سمجھیں گے اور اس کے معنوں کو اور مفہوموں کو سمجھ کر جملہ بنانے کی کوشش بھی کریں گے، اور آگے کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں جو فقہ وغیرہ کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا، خاص کر وضو کے مسئلے میں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعضاء الانسانی، انسان کے اعضاء۔ اعضاء ہے عضون کی جمع، ایک عضو کو عضو کہتے ہیں اور اعضاء کئی سارے عضووں کو اعضاء کہتے ہیں۔ تو انسان کے اعضاء، اعضاء مضاف یعنی انسانی مضاف الیہ ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جبہۃ۔ جبہۃ پیشانی کو کہتے ہیں، جبہۃ پیشانی کو کہتے ہیں۔ لکھا ہے جملے میں، انہوں نے ہی جملہ بنا دیا ہے، لکھا ہے الجبہۃ تحت الرأس، پیشانی سر کے نیچے ہے، پیشانی سر کے نیچے ہے۔ تو الجبہۃ مبتدا، تحت الرأس مضاف مضاف الیہ، مل کر خبر، خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے خدن، اس کے بعد لفظ ہے خدن، اس کا معنی ہے گال، گال کو خد کہتے ہیں۔ الخد علی یمین الانف، گال جو ہے ناک کے سیدھے جانب پر ہے، گال جو ہے ناک کے سیدھے جانب پر ہے۔ الخد مبتدا ہے، علی جار یمین مجرور مضاف، الانف مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مجرور، مجرور اپنے جار سے مل کر خبر، خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اس کے بعد تیسرا لفظ بھی خدن ہی دیا گیا ہے، گال، اور اسی طریقے سے اس کو بھی پڑھیں گے الخد علی یسار الانف، گال جو ہے بائیں جانب پر ہے، سیدھے جانب پر بھی گال ہے، بائیں جانب پر بھی گال ہے۔ الخد گال ہے اور یسار بائیں جانب ہے، علی جار یساری مجرور، الانف مضاف الیہ، یساری مضاف الانفی مضاف الیہ ہے۔ تو مضاف الیہ اپنے مضاف سے مل کر مجرور، مجرور اپنے جار سے مل کر خبر، خبر اپنے مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طریقے سے ترکیب کرتے جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، لہٰذا ہم الفاظ کے معنوں کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ذقن، ذقن کا معنی ہے ٹھوڑی، جو انسان کے منہ کے نیچے جو ہوتا ہے، یعنی جہاں ایک دم جو ہے
ہڈی ہوتی ہے تیز یعنی نیچے والی، اس کو ٹھوڈی کہتے ہیں. ذقن جو منہ کے ہونٹوں کے نیچے ایک دم جو ہے آخری حصے پر ہوتی ہے تو اسے ٹھوڈی کہتے ہیں. اس کا نام عربی میں ذقن کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر فرمایا الی الاذقان، ان کے ٹھوڈیوں تک. تو الذقن ٹھوڈی وہ جو ہے تحت الانفی، یہ جو ڈاٹس دکھ رہے ہیں اس سب جگہ شاید کہ انف آئے گا تو ناک کے نیچے ہی ہوتی ہے ٹھوڈی. اور اس کے بعد ہے قفاء، لفظ قفاء، یہ جو ہے گردن کے پیچھے کا حصہ ہے، اسے قفاء کہا جاتا ہے. القفاء خلف، گردن جو ہے گردن کا وہ پچھلا حصہ قفاء جو ہے وہ پیچھے ہے، کس کے سر کے پیچھے. اور اس کے بعد ہے ابتن. ابتن کا معنی بغل ہے. ابتن بغل کو کہا جاتا ہے جو دو طرف بھی موجود ہے. الابط تحت الکتف، الابط تحت الکتف، اور کتف کا معنی کندھا. بغل جو ہے کندھے کے نیچے ہے، بغل جو ہے کندھے کے نیچے ہے. کتفن اب اس کے بعد ہے کندھا. الکتف علی یمین، کندھا جو ہے سیدھے جانب پر بھی ہے، پھر نیچے دیے ہیں کتفن، الکتف علی یسارن یعنی بائیں جانب بھی ہے. الکتف علی یسارن بائیں جانب بھی ہے. اس کے بعد ہے لفظ ساعدن. ساعدن بازو کو کہتے ہیں، کلائی کو کہتے ہیں. تو الساعد بین المرفق والمعصم، ساعد جسے کہتے ہیں وہ کہنی اور کلائی کے درمیان ہے، ہاتھ کے. بین المرفق والمعصم، معصم کلائی کو کہا جاتا ہے. المعصم بین الراحة والید، اور جو کلائی ہے وہ ہتھیلی اور ہاتھ کے درمیان ہے، ہتھیلی اور ہاتھ کے درمیان ہے، اسے معصم کہتے ہیں، اسے کلائی کہتے ہیں. اور ساعد کو بازو کہتے ہیں. کلائی اور کوہنیوں کے درمیان ساعد ہے یعنی بازو ہے، اور کلائی معصم، المعصم بین الراحة والید، اور کلائی جو ہے ہتھیلی کے درمیان اور ہاتھ کے درمیان موجود ہے. اس کے بعد ہے کعبن. کعبن کا معنی ہے ٹخنا، پیر میں ہوتا ہے. الکعب بین، ٹخنا جو ہے درمیان میں ہے، کس کے؟ یہاں جو ہے ڈیش دے دیا گیا ہے، اس کو پور کرنا ہوگا. بینر یعنی پیر کے اور پنڈلی کے درمیان. بین الرجل والساق. تو عقیبن، عقیبن کہتے ہیں قدم کے پیچھے والے حصے کو، یڑی کو. العقیب خلف القدمی، عقیب جسے کہتے ہیں، یڑی جسے کہتے ہیں وہ قدم کے پیر کے پیچھے ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہے ظفرن. ظفرن ناخون کو کہتے ہیں. الظفر علی طرف الاصبع، الظفر علی طرف الاصبع، ناخون انگلی کے کنارے پر ہے، ناخون انگلی کے کنارے پر ہے. اس کے بعد آخری لفظ ہے راحتن. راحتن کا معنی ہتھیلی ہے، راحتن کا معنی ہتھیلی ہے. راحت القدمی یعنی پیر کی ہتھیلی. راحت الیدی ہاتھ کی ہتھیلی، پیر کی ہتھیلی اور ہاتھ کی ہتھیلی.
الحمدللہ ہم اس سبق کو مکمل پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو ڈیشز دیے گئے ہیں عالم نے اسے پر کرنا ہے، اور آپ جملہ بھی بنائیں اور ان الفاظوں کو بھی اچھی طریقے سے یاد کریں اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں، اور سمجھ کر اس کے مطابق جملہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے بچائے، حفاظت فرمائے، اور عاجزی والا علم، تواضع والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کی خاص کر اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو آسانیاں فراہم فرمائے، مہیا فرمائے۔ پھر اسی طریقے سے دوسری ویڈیو کے ساتھ ہم ملتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔